مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقررہ 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل۔ رجسٹرار آفس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک رکن شامل ہوگا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فے نے اپنا ڈرافٹ پیش کیا۔ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ دوسری طرف پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو پھر طلب کر لیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور JUI کے مشترکہ ڈرافٹ پر اہم مشاورتی اجلاس میں آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ زرداری ہاؤس میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ ملاقات مثبت تھی، اچھے انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ JUI سینیٹر کامران مرتضی بولے، ہم چاہتے ہیں ملک و قوم کے مفاد میں آگے بڑھا جائے۔ پیپلز پارٹی اور JUI آئینی عدالت اور آئینی بینچ کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیٹھے گی اور مشاورت کرے گی جو ہم دونوں سیاسی جماعتوں کا آئینی مسودے کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس سلسلے میں آج ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں کامران مرتضی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی تھا، نوید قمر صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کیا ہے، مشاورت کی ہے اور چیزوں کے اوپر کام کریں۔ بڑی پازیٹیو مثبت میٹنگ ہوئی اور انشاءاللہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تقریباً تمام تر مسودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے، ڈسکس کر لیا ہے۔ جو ان کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے، ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چیئرمین کے ساتھ یہ بیٹھیں گے اب اس کے بعد میری ایبسنس میں، اور دین جو ہے نا پھر آگے میں بھی مولانا صاحب کو بتاؤں گا جو بات ہو۔ وفاقی وزیر قانون آصف نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم میں کچھ غیر آئینی نہیں ہو رہا۔ ہم آئین کے دائرے کار میں رہ کر 1 ماہ سے ان آئینی ترامیم پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپوزیشن سے بھی استدعا کی ہے کہ وہ بھی کھلے دل سے اس حوالے سے اپنی تجاویز دیں۔ صرف تنقید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہو سکے گا، کیسوں کا التوا انتہائی زیادہ ہے۔ عدالتی فیصلوں پر جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اپنی سجیشنز بھی تو اس طرح کی چیزوں میں گفت و شنید سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ ودن دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن 1 مہینے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پبلکلی بھی، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس میں اپوزیشن کے بھی دوست ہیں کہ وہ کھلے دل کے ساتھ، جیسے کل میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنی سجیشنز بھی تو دینا۔ 63 کے فیصلے نے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ 51 کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ریزرو سیٹس میں کہ آئین میں جو ٹائم لائنز دی ہیں وہ ساری ریورس کر دی گئی، تو ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے آئین کو تبدیل کرنے، آئین میں کچھ ایجاد کرنے یا آئین سے کچھ نکالنے کی پاور جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، تو فلور آف دا ہاؤس پہ ہونے دیں ان چیزوں کو۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹر پر پیغام، قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا حوالہ جات کے ساتھ ٹویٹر پیغام، کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تجویز تقریباً PPP کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قائد اعظم نے شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے وفاقی آئینی عدالت، ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ اور ایک فوجداری اپیل کی عدالت کی تجویز تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے متعلق ہو یا آئین سے پیدا ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے گزشتہ روز بہت اچھی بات کی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک متفقہ ڈرافٹ دیں گے، مذاکرات درست سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ مذاکرات درست سمت کی جانب جا رہی ہیں، راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز بہت اچھی بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کل یہاں میٹنگ میں بھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں دونوں ڈرافٹ جو ہیں ان کو شیئر کریں گے اور ایک متفقہ ڈرافٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ چل رہی ہیں،
اور پازیٹیو اس کی جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے امید. سینیٹر عرفان صدیقی کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ابھی تک ایک جماعت نے ڈرافٹ نہیں دیا. ذیلی کمیٹی اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کی گئی. ذیلی کمیٹی میں کامران مرتضیٰ 2 اراکین پی ٹی آئی کے ہیں. صرف ایک جماعت کی طرف سے ہمیں کوئی ان رائٹنگ پروپوزلز نہیں آئی اور وہ ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے نہ تو کوئی مسودہ بھی دیا ہے نہ جو مسودات تقسیم ہوئے ہیں ان پہ اپنے کومنٹس دیے ہیں ابھی تک. تو آج جو کمیٹی بنی ہے اس میں 2 ارکان ہیں ان کے. ان تینوں چاروں مسودات کو وہ دیکھیں گے اور اپنے کومنٹس دیں گے. اور اگر اپنا بھی کمیٹی نے بڑے کھلے دل سے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا بھی کوئی مسودہ دینا ہے تو وہ فوراً دے دیں ہمیں. جو سب کمیٹی بنی ہے اس کو دیکھیں گے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, تو وہ اپنی پروپوزلز دے دیں اور اس کے بعد پھر کسی بڑی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, اس میں اعظم نذیر تارڑ ہیں, اس میں 2 ارکان ہم نے لے لیے ہیں پی ٹی آئی کے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت پر اپنا مسودہ ہے. مولانا فضل الرحمان کا واضح بیان ہے کہ 18ویں ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تمام پارٹیوں کو ساتھ ملا کر ترمیم کرنا چاہتے ہیں. پچھلے الیکشن میں پنجاب سے ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی جو سیاست کر رہا ہے اس تک مستقبل تاریخ ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا مسودہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. اس میں مین جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے. جو پورا پاکستان اس پہ ہے کہ اس کا طریقہ کار جو افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ چینج کیا گیا اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں جو ہے وہ بڑے مایوس کن فیصلے. میں اس سے زیادہ شاید سخت الفاظ استعمال کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کرتا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص جو ہے وہ چیمبرز ہیں جن کے لوگوں کو ججز تعینات کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں بالکل واضح بیان دیا کہ جو ہے ہم اس 18ویں ترمیم کو دوبارہ جو ہے وہ کرنے کے لیے کمفرٹیبل ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے 2014 میں بھی دھرنے دیے گئے. تحریک انصاف کا مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہے. اسما بخاری کا کہنا ہے کہ ایس سی او کانفرنس میں عالمی رہنما آ رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت کا فتنہ فساد برپا کرنا ٹریک ریکارڈ ہے. کل ایک سیاسی جماعت نے پاکستان پر حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایس سی او اجلاس تک کوئی احتجاج نہیں ہوگا. پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج میں بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے. بانی پی ٹی آئی ملک کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہ کہیں ٹک کے بیٹھے تو بھائی پورا اخراجات آپ کو بتاؤں, یہ فساد سے باز نہیں آتے تو ظاہر ہے پاکستان جو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی جماعت نے آج تک کبھی کوئی پاکستان کے اندر ایونٹ ہوا ہے سوائے پی ٹی آئی کے کبھی کسی جماعت نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. ہم تو وہ جماعت ہیں, ہم سب کو کہنا پڑے گا کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا. اس ملک کے یہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد ابھی وہ سعودی جو ہے وہ ڈیلیگیشن گیا ہے واپس, اور وہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان 15 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کے 13ویں اجلاس کی میزبانی کرے گا. ایس سی او کونسل کے موجودہ چیئر کی حیثیت سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین, روس, بیلاروس, قازقستان, کرغستان, تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی ایران کے نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی کریں گے. ایس سی او مبصر رکن منگولیا کے وزیر اعظم اور مہمان خصوصی وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سربراہان حکومت کونسل اجلاس میں معیشت, تجارت, ماحولیات, سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو, کہا پی ٹی آئی 15 اکتوبر احتجاج کی کال واپس لینی چاہیے. پی ٹی آئی والوں نے دہشت گردی کی کبھی مذمت نہیں کی. ابھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. 15 اکتوبر کا کوئی ارغاء روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت کا استعمال کرے گی. کہ یہ 15 کا جو معاملہ ہے جو یہ جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں, کال جو دے رہے ہیں, یا آج سے ایک ہفتہ پہلے جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے عدالتی حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں. 15 کو جو انہوں نے کال دی ہے, یہ کال جو ہے 20 کو بھی ہو سکتی ہے, 22 کو بھی ہو سکتی ہے, 25 کو بھی ہو سکتی ہے, 7-8 کو بھی ہو سکتی ہے. ریاست کے جتنے بھی وسائل ہیں, ریاست کا جتنا بھی مائٹ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی کار فرما ہوگا اس یلغار کو اور پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ایک اٹیمپٹ ہے,
ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे, कथित तौर पर इजाजत नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, फिर सियासत। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। बदकिस्मती से तरीके इंसाफ मुल्क दुश्मनी पर काम कर रही है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है, SCO, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म, बाकी डिग्निटरीज तकरीबन 900 के लगभग डिग्री से आ रहे हैं। 200 के लगभग जो है वो हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। आज भी आप देखें कि इसराइल के अखबारात इमरान खान के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सूबे के अमन के लिए बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है। आज वही हमारी हुकूमत और सब फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं अमन के लिए, डायलॉग्स के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर PTI को बात करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं टैक्स हदफ हासिल न हो सका। FBR को पहली छमाही में 90 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। टैक्स रेवेन्यू में कमी पर 130 अरब रुपए के हंगामी इकदाम ज़ेरे गौर। हुकूमत ने IMF को तजावीज़ से आगाह कर दिया। FBR टैक्स हदफ हासिल न कर सकी, मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। पहली छमाही में 90 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। FBR ने टैक्स रेवेन्यू में कमी पर 130 अरब के हंगामी इकदाम पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को तजावीज़ से आगाह कर दिया है। मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ गौर है। मशरूबात पर टैक्स से हुकूमत को बहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से माहाना 3.5 अरब हासिल होगा। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान है।